یہاں تمہارے لیے راستہ نہیں۔ پھر یہ ہاتھوں کی طرف آتے ہیں تو صدقہ اور زکوٰۃ کہتا ہے کہ اس کو رہنے دو، اس نے اپنے ہاتھوں سے بہت سا صدقہ دیا اور بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہوا، تم کو یہاں راہ نہ ملے گی۔ تب وہ مردے سے کہتے ہیں مبارکباد، تو پاک ہی زندہ رہا اور پاک ہی مرا۔ پھر یہ عذاب کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اس قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دیتے ہیں اور بہشتی قندیل روشن کر دی جاتی ہے اور وہ قیامت تک اسی آسائش میں رہتا ہے۔ دوستو، قبر کے دبوچنے کا بیان بھی سن لیجئے۔ قبر میں کبھی کسی گناہ کے باعث یا کسی نعمت کا شکریہ نہ کرنے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے نیک بندوں کے لیے تنگی ہو جاتی ہے، مگر یہ محض ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فوراً قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اور نیک بندوں پر اس لیے بھی ہوتی ہے کہ بشریت کے تقاضے کے تحت اگر کوئی معمولی سا گناہ بھی ہو گیا ہو تو اس معمولی سی تنگی کی وجہ سے دور کر دیا جاتا ہے اور وہ گناہ قبر ہی میں معاف ہو جاتا ہے۔ قبر کے دبوچنے کے بچاؤ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرض الموت میں سورہ اخلاص کا ورد رکھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لے کر پل صراط سے پار کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایک روایت ہے کہ رحمت دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے جنازے پر تشریف لے گئے۔ جب انہیں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کیا گیا تو حضور نے بہت دیر تک تسبیح، حمد و ثنا پڑھی۔ آپ سے کسی نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر کی تنگی ہو رہی تھی لیکن اللہ نے دور کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی نسبت فرمایا تھا کہ ان کی موت سے عرش بھی حرکت میں آ گیا اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 ملائکہ نے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی۔ اس کے باوجود ان کو تھوڑی سی قبر کی تنگی پیش آئی۔ بس اس مقبول بارگاہ بندے کو بھی تھوڑی سی تنگی ہوئی تو دوسروں کا کیا تذکرہ۔ برادران اسلام، حدیث میں وارد ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو، یعنی قریب وقت شام۔ پس اس کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے تو وہ آنکھ ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھوں گا۔ اور یہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سمجھتا ہے۔ وہ اسی خیال سے کہتا ہے کہ سوال و جواب رہنے دو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ لیکن یہ بات وہی شخص کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا، اس کو ہر وقت نماز کا دھیان رہتا ہوگا۔ مومن جب قبر میں رہتا ہے اسے قیامت تک روزانہ صبح و شام جنت کا وہ مقام جو اس کے لیے مقرر ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مومن قبر میں سبز باغ میں رہتا ہے اور اس کی قبر 70 گز چوڑی ہوتی ہے اور اس میں ایسی روشنی ہوتی ہے جیسے کہ 14ویں کی رات کی چاندنی رات کو ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال و جواب کے بعد مومن مردے کی قبر وسیع روشن کر دی جاتی ہے تو اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ اب دلہن کی طرح آرام سے سو جا اور تجھے وہی جگائے جسے تو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لہذا وہ نہایت آرام و آسائش سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی قیامت کے روز اس کو اسی جگہ سے اٹھائے گا۔ دوستو، حدیث شریف میں ہے کہ کافر پر 97 اژدہے ایسے مسلط کیے جاتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ساتھ پھن ہوتے ہیں اور قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں، اور ان کے زہر کی تیزی و سوزش کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے زمین ایسی بیکار ہو جائے کہ اس پر کبھی سبزہ نہ اگے۔ آج کل کی ایجادات جنگ، ایٹم بم اور زہریلی گیس وغیرہ دیکھ کر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں
ذرا بھی تعامل کی گنجائش نہیں رہتی۔ حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنی سواری پر بنی بخار کے باغ کی طرف سے گزرے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ اکرام بھی تھے۔ اچانک آپ کی سواری بتکی اور اتنی زور سے اچھلنے کودنے لگی کہ آپ گرنے کو ہو گئے۔ پھر وہاں دیکھا تو 5-6 قبریں تھیں۔ آپ نے اصحاب سے پوچھا کہ یہ لوگ کس زمانے میں مدفون ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ شرک کے زمانے میں مرے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ قبر والے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کی کیفیت سن کر اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں خدائے کریم سے دعا کر کے وہ عذاب تم کو سنوا دیتا جو میں سنتا ہوں۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف منہ پھیر کر فرمایا کہ قبر میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ سب نے کہا الہی قبر میں ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔